باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زد فزد آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ وعلی آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے آیت نمبر 37 کی تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر سماعت کریں گے۔ اسی طرح اگلی آیات پر بھی ہم غور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبخلون، الذین وہ لوگ، یبخلون جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون اور حکم دیتے ہیں، الناس لوگوں کو، بالبخل بخل کرنے کا، ویکتمون اور یکتمون چھپاتے ہیں، ما جو کچھ آتاہم ان کو عطا فرمایا گیا، اللہ نے، یعنی جو کچھ اللہ نے ان کو عطا فرمایا، من فضلہ اپنے فضل سے، اپنے فضل و کرم سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، عذابا مہینا، عذاباً عذاب، مہینا ذلیل کرنے والا، جس میں اہانت کا پہلو موجود ہو، ذلت کا پہلو موجود ہو، ایسا عذاب۔ آیت پر تھوڑا سا غور کریں، با محاورہ ترجمہ، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کرنے کا، اور چھپاتے ہیں جو عطا فرمایا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب۔ تو اس آیت کی اب تشریح مقصود ہے، تھوڑا سا غور فرمائیں۔ اگر اس سے پہلے والی آیت پر ہم دیکھیں تو ہم نے پڑھا تھا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے والی آیت میں جو آخری الفاظ ہیں اس آیت کے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس کو جو مغرور ہو اور فخر کرنے والا ہو۔ اب یہاں پر فخر کا جو مادہ اشتقاق ہے وہ فا، خا اور را ہے، یعنی قول اور فعل سے پتہ کرنا، یعنی اس کا قول بھی یہ بتا رہا ہوگا کہ وہ مغرور ہے، اس کا فعل بھی جو ہے وہ بتا رہا ہوگا کہ وہ مغرور ہے، یعنی اپنے قول اور فعل کے مطابق جو غرور کرنے والا ہوگا اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اب یہ کون سے لوگ ہیں جو مغرور ہیں، فخر کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور جو ہے وہ صفت کا ذکر کیا، اور یہ صفت جو ہے وہ مذمت کے طور پہ ہے، اور ذکر کیا کیا؟ یہ فخر کرنے والے، غرور کرنے والے وہ ہیں الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہیں مغرور ہیں، فخر کرنے والے ہیں، جو خود بھی بخل کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی بخیلی کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور جو اللہ نے ان پر کرم کیا ہوا ہے اس کرم کو چھپاتے ہیں۔ اب اس آیت پر تھوڑا سا اگر ہم غور و فکر کریں تو اس میں خدا کے دیے ہوئے مال کو اہل ضرورت سے پوشیدہ رکھنے کی بھی مذمت کی گئی ہے، یعنی اللہ نے آپ کو مال دیا، دولت دیا، جو ضرورت مند ہے ان سے بھی اگر آپ مال چھپا کے رکھتے ہیں تو اس کی مذمت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائی۔ اور وہ صاحبان علم جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی سمجھ عطا کی ہے، اپنے دین کی فقاہت عطا کی ہے، اور دین کو سمجھانے کا بھی ملکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے، تو اس کے باوجود وہ لوگوں کو فیض نہیں پہنچاتے، ان کے کانوں تک پیغام حق پہنچانے میں بخل سے کام لیتے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پسند نہیں کرتا۔ علم تو حاصل کر لیا، علم حاصل کرنا جو ہے وہ بڑی ایک جو ہے وہ اہم بات بھی ہے اور بڑا اہم درجہ بھی ہے، لیکن اگر اس علم کو لوگوں تک نہ پہنچایا جائے، وہ فیض لوگوں تک نہ پہنچایا جائے، ان کے کانوں تک
وحدانیت کا پیغام نہ دیا جائے، رسالت کا پیغام نہ دیا جائے، حق کا پیغام نہ دیا جائے، تو اللہ فرماتا ہے یہ فخر کرنے والے مغرور لوگ مجھے پسند نہیں ہیں، میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ تو اب یہاں پر جو چیز ہے، یعنی انسان کو جو اچھی بات پتا ہو وہ دوسروں کو بتا دی جائے، تو وہ جو ہے وہ اللہ کا فضل بیان کر رہا ہے۔ اگر کسی کو کوئی حدیث پاک پتا ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے، وہ چیز یاد ہے، تو کسی کو اچھی بات بتا دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تو اچھی بات بتانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند فرمائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے فضل کو لوگوں سے نہیں چھپایا بلکہ اللہ کے فضل کو لوگوں میں بیان کیا۔ تو جو علم کی بات اگر کسی نے پوچھی ہو اور وہ اگر جو ہے وہ اس سے لا علمی کا اظہار کر دیتا ہے تو حرج نہیں ہے، لیکن اگر کسی سے علم کی بات پوچھی جائے اور وہ جانتا بھی ہو، اس کے باوجود وہ اس کی وضاحت نہ کرے اور علم کی بات نہ بتائے، تو جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ آگ کی لگام اس سے پہنائی جائے گی۔ تو یہ ہے کہ جو آدمی اپنے علم اور فضل کو ظاہر نہ کرے اور پوچھنے پر بھی لوگوں کو نہ بتائے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخیل قرار دیا، وہ بخیل ہے، اور یہ فخر اور مغرور کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی پسند نہیں فرماتا۔ تو اس آیت مبارکہ سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ چیز یا ہمیں وہ بات جو ہم نے پڑھی ہے قرآن میں، حدیث میں، اس چیز کو لوگوں تک پہنچانا۔ مثلا آج آپ نے یہ سبق پڑھا، اگر آپ اس آیت کا ترجمہ لکھ کے اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں، کوئی پڑھ لیتا ہے، تو آپ نے اللہ کے فضل کو تقسیم کیا، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کے بدلے آپ کو اور نوازے اور علم عطا فرمائے۔ تو جو چیز سیکھیں، جو چیز پڑھیں، کوشش کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچے، تو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا اور فضل اور کرم فرمائے گا۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب رکھا ہے۔ اب یہاں پہ ذکر جو کیا جا رہا ہے وہ پہلے تھا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو ایمان والے تو ہیں لیکن اللہ انہیں پسند نہیں کرتا، ان کے غرور کی وجہ سے، فخر کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے، علم چھپانے کی وجہ سے، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب۔ اب اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ تو یہاں پر صرف اتنا اگر آپ غور کریں تو یہاں ان بد نصیبوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ بلا شبہ جو لوگ غرور اور فخر کی بیماری میں مبتلا ہوں، جن کی دولت اتنی پیاری ہو کہ وہ ایک دمڑی تک راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، دوسرے لوگوں کو بھی راہ حق میں مال خرچ کرنے سے روکیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپائیں، اور وہ اس قابل کہاں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے، وہ رسوا کن عذاب کے مستحق ہیں جو ان کے لیے بالکل تیار ہے۔ تو اس کا مطلب یہاں سے کفر سے مراد وہ وحدانیت کا انکار کرنے والا کافر نہیں، رسالت کا انکار کرنے والا کافر نہیں، بلکہ یہاں پر کفران نعمت بھی مراد ہے، اللہ کی نعمتوں کا کفر کرنے والا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جو ہے وہ ذلیل اور رسوائی کا عذاب جو ہے وہ دے گا۔ تو جو اپنے علم کو چھپاتا ہے وہ رسوا ہو جائے گا، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے ہچکچاتا ہے وہ بھی رسوا ہو جائے گا۔ تو یہ آیت نمبر 37 ہے، اس سے ہمیں چند اسباق جو ہے وہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، والذین، اور وہ لوگ، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالهم اپنے مال کو، رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ اور وہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر اور نہ ہی آخرت پر، ومن یکن الشیطان لہ قرینا، اور من وہ یکن ہو جائے الشیطان شیطان لہو اس کا قرینا ساتھی، فساء قرینا، فاپس ساء برا قرینا ساتھی ہے، دوست ہے۔ اس کا اب با محاورہ ترجمہ اس طرح سماعت فرمائیں، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور جو لوگ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، خرچ تو کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، اور نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ ہی روز قیامت پر، اور وہ بدقسمت ہو جائے شیطان جس کا ساتھی بن جائے، یعنی وہ بڑا بد نصیب ہے جس کا شیطان ساتھی ہو،
بس وہ بہت برا ساتھی ہے، وہ بہت برا جو ہے وہ دوست ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 38 میں بھی اس چیز کا بیان کیا جا رہا ہے جو 36 میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں، غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور فخر اور غرور کرنے والوں کی ایک اور صفت بیان کی، ان کی نشانی ذکر کی، یہ وہ لوگ ہیں جو مال خرچ کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھاتے ہیں، دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ جب مال خرچ کرتے ہیں تو اس میں بخل کرتے ہیں، لیکن اپنی نام و نمود کے لیے، حکام وقت کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں پر اپنی فیاضی کا سکہ بٹھانے کے لیے بے دریغ دولت کو خرچ کرتے ہیں۔ جس طرح کہ آج کل کے یہ سیاسی ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز، یہ کیا کریں گے؟ یہ جو ہے وہ اپنا پیسہ پانی کی طرح بہائیں گے، لوگوں کو کھانے کھلائیں گے، جب الیکشن قریب آئیں گے لوگوں گھروں میں جا جا کے 5,000 10,000 دیں گے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اپنی فیاضی کا سکہ بٹھانا، حکام وقت کو خوش کرنا۔ اب یہ اپنی نام و نمود کے لیے، اپنی پہچان کروانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ اور ہماری عوام بے وقوف ہے جو ان لوگوں کے پیچھے بھاگتی ہے، جو ان لوگوں کو اپنا عادی، اپنا راہبر، اپنا رہنما سمجھتی ہے، اور ان کے پیچھے چلے جانا، ان کے پیچھے بھاگ کھڑے ہونا، یعنی جو اپنے ساتھ مخلص نہیں، جو اللہ کا دیا ہوا مال لوگوں کو نام و نمود کے لیے تقسیم کر رہا ہے، جسے اللہ پسند نہیں کرتا، مجھے سمجھ نہیں آتی اسے ہماری عوام کیسے پسند کرتی ہے، اور کس طرح ان کے جو ہے وہ یہ فین بن جاتے ہیں۔ اور یہ سب جو ہے وہ میڈیا کی ایک چال، ایک سازش ہوتی ہے، اور میڈیا کے سٹنٹ چلائے جاتے ہیں جس سے ہماری عوام متاثر ہو جاتی ہے۔ اور ایک آج میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، بڑی عجیب سی ویڈیو تھی، ایک صاحب ہیلی کاپٹر میں بیٹھے ہوئے اب نماز ادا کر رہے ہیں، ویڈیو بنانے والا ویڈیو بنا رہا تھا۔ اب اسے یہ نہیں پتا کہ ہیلی کاپٹر میں نماز نہیں ہوتی، اب اسے یہ بھی نہیں پتا کہ ہیلی کاپٹر میں نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، ہوتی نہیں ہے تو وہ پڑھے گا کیسے؟ تو بس وہ نماز پڑھ رہا ہے، خانہ پوری کر رہا ہے، اور اس کی جو ویڈیو جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے، اور اینکیں اسی طرح پہنی ہوئی ہیں، جوتے نیچے اسی طرح پہنے ہوئے ہیں، یہ نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ نماز کا جو ہے وہ ادب ہے۔ تو ایسے لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں، ان کا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے۔ اگر ان کا اللہ پر ایمان ہوتا، آخرت پر ایمان ہوتا، تو وہ کبھی بھی اپنی کرسی کے لیے اتنی جنگیں نہ لڑتے۔ اور وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، جس کا شیطان یار بن جائے تو یہ بہت برا یار ہے، یہ بہت برا دوست ہے، بہت برا ساتھی ہے۔ حقیقت میں نہ اللہ پر ان کا ایمان ہوتا ہے، نہ قیامت پر انہیں یقین ہوتا ہے، تب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ذکر کیا، یہی لوگ جو ہے وہ فخر کرنے والے، یہی وہ لوگ ہیں جو ازلی بدخواہ ہیں، اور شیطان کے ساتھی بن کر جو ہے وہ اس ازلی بدخواہ کے بھی صلاحکار جو ہے وہ بن گئے ہیں۔ تو شیطان تو اسے ہر نیک کام سے روکے گا، اس سے بدترین ساتھی اور ہمسفر کوئی نہیں ہو سکتا۔ شیطان سب سے برا ساتھی ہے، شیطان سب سے برا دوست ہے۔ آیت نمبر 38 بھی ہم نے پڑھ لی۔ آیت نمبر 38 میں ہم نے یہ سبق سیکھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا اس کو اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ اگر اس میں دل میں بخل پیدا ہو جائے، سمجھ جاؤ اللہ ہمیں پسند نہیں فرماتا۔ اور اگر وہ مال، بندہ وہی مال ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں میں اپنا نام بنانے کے لیے خرچ کرنے کا دل کرے، تب بھی سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ دو ایسی حرکتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قطعاً اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں بخشتا۔ جو مال آپ ضائع کر رہے ہیں وہ مال اسی طرح جو ہے وہ ضائع ہوتا رہے گا، اور اس کا کوئی جو ہے وہ نعم البدل آپ کو نہیں نصیب ہوگا۔ آگے ذکر کیا آیت نمبر 39 کے اندر، ارشاد فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، وَمَاذَا اور کیا، علیہم ان پر، یعنی اس کا مطلب کیا ہے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ کا، اور کیا نقصان ہوتا ان کا، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ اور کیا نقصان ہو جاتا ان کا، لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ اگر وہ اللہ پہ ایمان لے آتے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت پر ایمان لے آتے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ اور انفقوا خرچ کرتے، مما اس میں سے، رزقهم اللہ جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، تو کیا ہو جاتا ان کا، کیا بگڑ جاتا، کیا ان پہ، کیا ان کا نقصان ہو جاتا، کیا مصیبت آ جاتی، کیا آفت آ جاتی ان پہ، اور کیا نقصان ہوتا ان کا اگر ایمان لے آتے اللہ پر، روز آخرت پر خرچ اور خرچ کرتے تو اس سے جو دیا ہے اللہ نے انہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے، اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ اور اگلی آیت کے ساتھ ہی اس کی تشریح کر دی جائے گی۔ آیت نمبر 40 کی طرف بڑھیں۔ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یظلم ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرۃ ذرہ برابر بھی۔ یہاں پہ ذرے سے مراد صاحب سے چھوٹا ذرہ ہے، جو آپ رائی کا دانہ لے لیں یا اس سے کم درجے کا کوئی دانہ یا کوئی ذرہ موجود ہو، تو اللہ نے فرمایا اللہ اتنا بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَقُوا، اور ان اگر تقو ہو، حسنتن نیکی، یعنی اگر کوئی نیکی ہو تو یضاعفھا، تو اللہ تعالیٰ اسے دگنا کر دے گا، یضاعفھا اسے بڑھا دے گا، اس میں اضافہ کر دے گا، دگنا کر دے گا، کئی گنا اس کو بڑھا دے گا۔ وَيُؤْتِي، اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، من لدنہ اپنی جناب سے، اپنی بارگاہ سے، اجر عظیما، عظیم اجر کو، ایسا اجر جو کہ بہت بڑا اجر ہے۔ آیت کا بامحاورت ترجمہ سماعت کریں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفھا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ذرہ برابر بھی، بلکہ اگر ہو معمولی سی نیکی، اگر ایک چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو۔ اب یہاں پر معمولی نیکی میں نے مانا کیوں کیا، تھوڑا سا غور فرمائیں۔ اگر نحوی صرفی اعتبار سے دیکھا جائے تو حسنۃ ہے، نکرہ ہے، نکرہ کے اوپر تنوین ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ چیز ذکر کی گئی ہے، اس کا جو ہے وہ معمولی پن، اس کی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی، مطلب کسی کے راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو ہٹا دینا، یہ ایک چھوٹی سی نیکی ہے۔ کانٹا پڑا ہوا ہٹا دینا، رکاوٹ ہٹا دینا، تکلیف کو کسی کی دور کر دینا، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں۔ کسی کو سلام کر دینا، یہ چھوٹی نیکی ہے۔ کسی کو دیکھ کے مسکرا دینا، یہ چھوٹی سی نیکی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دگنا اجر عطا فرماتا ہے، اور اگر کوئی بڑی نیکی کرے تو ظاہری بات ہے اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا۔ وَيُؤْتِي، اور دیتا ہے اپنے پاس سے اجر عظیم، وہ اپنی جناب سے، اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے، بڑا اجر جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اب یہ غفلت شعار کتا اندیش، یہ جو انسان ہے اس کی سرشت کے اندر غفلت ہے، اس کے سرشت کے اندر کوتاہی ہے، تو یہ غفلت شعار کتا اندیش اگر اپنے خدا پر ایمان لے آتے اور قیامت پر یقین کرتے اور راہ حق میں مال خرچ کرنے میں ہرگز بخل نہ کرتے، بلکہ بڑی دریا دلی سے غریبوں میں، مسکینوں میں، فقراء میں جو رقم ہے ان کے پاس، جو دولت ہے، جو مال ہے، ان میں تقسیم کرتے، ان کی امداد کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت بھی دے دیتا، ان کے مال میں برکت پیدا فرما دیتا، یعنی کسی غریب کو کھلانے سے مال میں برکت ہوتی ہے، اللہ اور عطا فرماتا ہے۔ جتنا خرچ کرتے اس سے کئی گنا اس دنیا میں وہ انہیں عطا فرما دیتا، اور اس کے علاوہ جو اجر عظیم انہیں بارگاہ الہی سے ملتا ہے، اس کا تو وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ جو اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے اس کا انسان ادراک نہیں کر سکتا، انسان سمجھ نہیں سکتا، لیکن شیطان کی سنگت نے انہیں سود فراموش اور ضیاءکار بنا دیا۔ انہیں نہیں پتا کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے، ہمارا نقصان کس میں ہے۔ شیطان نے ایسا ان کو ورگلا دیا کہ وہ اپنی اصلیت بھول بیٹھے، اپنا مشن، اپنا مقصد بھول بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف انسان کی رہنمائی کی، اے غفلت شعار غور کر، اے کوتا اندیش غور کر، تو میرے پہ ایمان لے آ، قیامت پہ ایمان لے آ، راہ خدا میں، میری راہ میں، بارگاہ میں خرچ کر، مسکینوں، غریبوں، فقراء، یتیموں، بیواؤں، ان کی امداد کرتے رہو، اللہ تمہارے مال میں برکت پیدا فرمائے گا، برکت ہوگی۔ تم اگر 10 کماؤ گے اللہ 10 میں بھی برکت پیدا فرمائے گا، 100 کماؤ گے 100 میں برکت دے گا۔ اگر تم لاکھوں کماؤ اور جو ہے وہ بخل کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لاکھوں میں بھی برکت نہیں دے گا۔ تو یہ چیز ذکر کی گئی، سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قرب میں آنے کا کیا ذریعہ ہے اور کیا کیا طریقہ کار ہے۔ غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کو اپنا مال دیں، ان کے سامنے وہ مال خرچ کریں، ان کو وہ مال عطا کریں، غفلت سے نکل آئیں، قیامت، آخرت، ان سب چیزوں پہ ایمان رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ اور جہاں پہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یحب کان مختالا فخورا، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متکبر اور مغرور کو پسند نہیں کرتا۔ اب معاملہ الٹ ہو جائے گا، اب اللہ فرمائے گا کہ یہ میرا بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرے گا، کیونکہ یہ اعمال وہ ہیں جو اللہ نے ذکر فرمائے ہیں۔ اگر انسان یہ کر لے تو اللہ کی محبت کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے گا۔
آیت نمبر 41 کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اب یہ آیت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، بڑی اہم ہے، اس میں گہرائی بہت ہے، علماء نے اس کی بڑی بڑی جو ہے وہ تشریحات کی ہیں، تو میں صرف مختصر سی تشریح اشارہ کر کے گزر جاؤں گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، پس کیفا کیا حال ہوگا، کیفا کیا حال ہوگا، اذا جب جئنا ہم بلائیں گے، ہم لائیں گے، من کل امت ہر امت میں سے، بشہید ایک شہید، ایک گواہ، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور جئنا ہم لائیں گے بکا اے محبوب اے حبیب آپ کو بھی، علی ہؤلاء ان سب پر، شہیدن گواہ بنا کر۔ وہ کیا عجیب نظارہ ہے، وہ کیا عجیب جو ہے وہ فکر ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیا حال ہوگا ان نافرمانوں کا جب ہم لے آئیں گے ہر امت سے ایک گواہ، اور اے حبیب ہم لے آئیں گے آپ کو ان سب پر گواہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس آیت مبارکہ کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی کے ہر فعل کو جانتے ہیں، ہر عمل کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اذن، ان کی اجازت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال کی خبر دی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا میرے سامنے تمہارے اعمال 2 دفعہ پیش ہوتے ہیں، فجر کے وقت بھی، عصر کے وقت بھی۔ اور بعض اوقات ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ پورے ہفتے کی کاروائی جو ہے وہ میرے سامنے تمہاری پیش کی جاتی ہے، پورے ہفتے کی کاروائی تم نے کیا کیا، پیش کی جاتی ہے۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں اگر تمہارے عمل اچھے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں، اور اگر تمہارے عمل میں برے دیکھتا ہوں تو میں جو ہے وہ غمگین ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں۔ یعنی تمہارے اعمال روزانہ کی بنیاد پر میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ تب کی بات ہے جب آپ جو ہے وہ ظاہری آیات کے ساتھ تھے، اور یہی حالت جو ہے وہ اب آپ کی جو ہے وہ جو دوسری زندگی ہے، برزخی زندگی، جو کہ ظاہری آیات سے بھی کئی درجے بہتر ہے، تو آپ کو یہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تبھی تو آپ گواہ ہیں۔ گواہ گواہی دیتا ہی ہوا ہے جس کے سامنے کام ہوتا ہے، جسے خبر ہوتی ہے۔ آپ سابقہ امتوں کے بھی گواہ ہیں، یعنی جو کچھ امتیں کرتی رہیں ان پر ایک گواہ لایا جائے گا، ٹھیک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر گواہ لایا جائے گا۔ اے محبوب بتاؤ، اے محبوب ہمیں جو ہے وہ ان کے سامنے ہمیں بتاؤ کہ کیا کیا کرتے رہے، کیا کیا ہوتا رہا، ان کے احوال کیا تھے، ان کے اعمال کیا تھے۔ تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کی شہادت دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری امتوں کے اوپر شہادت دیں گے، اور یہاں پر ہؤلاء شہیدہ سے مراد امت مصطفیہ بھی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے احوال پر گواہی دیں گے۔ اور یہ کتنا عجیب منظر ہے، یہ کتنا عجیب نظارہ ہے۔ اقبال تبھی کہتے تھے کہ اگر تو میرا نامہ اعمال تولنے لگے، اگر تو میرا نامہ اعمال، فارسی کا شعر ہے، اب جو ہی میرے ذہن میں آتا ہے میں فارسی میں پڑھ دوں گا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ گر حسابم رات بینی ناگزیر، گر حسابم رات بینی ناگزیر، اگر حساب لینا ناگزیر ہو جائے، اگر آقا کے سامنے حساب لینا ناگزیر ہو جائے، یعنی حساب لینا ہی لینا ہے، گر حسابم، اگر میرا حساب، گر حسابم رات بینی ناگزیر، اگر تو دیکھے کہ لینا ناگزیر ہے یعنی لازمی لینا ہے، پھر کیا کر، گر حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، تو ایک میری درخواست ہے اس طرح کرنا، میرے اعمال میرے مصطفیٰ کے سامنے نہ کھولنا، میرے نامہ اعمال میرے مصطفیٰ کے سامنے نہ پیش کرنا، میرے نامہ اعمال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں کے سامنے نہ کھولنا۔ تو یہ اقبال ہے، اقبال کہتا ہے گر حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، تو یہ وہ ہے وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ نبی پاک اپنی امت کے احوال سے واقف ہیں، نبی پاک اپنی امت کے اعمال سے واقف ہیں۔ اور یہاں پر علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے حضرت سعید ابن مسیب کا جو صحابی رسول ہے ان کا قول ذکر کیا، وہ قول کیا ہے، وہ فعل حدیث پاک ہے۔ یہ حدیث پاک جو میں نے آپ سے ذکر کی، لیس من یوم الا تعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتہ، یا تارد بھی ہو سکتا ہے، تارد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ، یا تعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ غدوۃ وعشیۃ فیعرفهم بسیماہم واعمالہم فلذلک یشہد علیہم۔ کتنے سخت الفاظ ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں لیس من یوم، کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے، الا تعرض علی النبی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کی جاتی ہے امتہ، آپ کی امت، غدوۃ، صبح کے وقت،
واشیتن اور عشاء کے وقت، شام کے وقت، فیعرفہم بسیماہم اور نبی پاک پہچانتے ہیں انہیں ان کے چہروں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو ان کے چہرے سے پہچانتے ہیں، یہ صحابی رسول کا عقیدہ ہے۔ اور دیکھ لیں ہم سارا دن کیا کرتے ہیں، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ گندے چہرے جاتے ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان چہروں کو دیکھتے ہوں گے اور اعمال دیکھتے ہوں گے تو وہ کیفیت کیا ہوگی میں بیان نہیں کر سکتا۔ فَيَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہروں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، وَأَعْمَالِهِمْ اور ان کے اعمال کو بھی جانتے ہیں۔ فَلِذَلِكَ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ان کی جو ہے وہ گواہی بھی دیں گے۔ تو یہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے بدلے، اس آیت کے صدقے ہمارے دل کی دنیا کو بدلے، ہمیں خلوت میں جلوت میں بہترین جو ہے وہ اعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہم ظاہراً کچھ ہیں، باطناً کچھ ہیں، ہمارا ظاہر کچھ ہے، ہمارا اندر کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر اور باطن کو جس طرح وہ چاہتا ہے، جس طرح وہ راضی ہوتا ہے اور جس طرح وہ انسان کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے، اپنا محبوب بنائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی ہمارے اعمال نہ کھلیں، ورنہ رسوائی ہے، شرمندگی ہے۔ وہ ہیں تو کریم، وہ ہیں تو محبوب، لیکن ہماری خاطر سجدوں میں گر کے ہمارے لیے بخشش مانگتے رہے۔ اور آخری وقت جب آپ کا تھا، دنیا سے آپ پردہ فرمانے لگے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، اور جب آپ ظاہری حیات سے منتقل ہونے والے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری انگوٹھی نیچے گر گئی تھی اور میں نیچے اترا، اور میں جب نیچے انگوٹھی نکالنے کے لیے اترا تو آپ کے لب اقدس ہل رہے تھے، اور آپ کیا فرما رہے تھے؟ رب حب لی امتی، رب اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دینا، میری امت کی بخشش فرما دینا، میری امت کو بخش دینا۔ یہ وہ کریم رسول ہے جو ساری امتوں کے اوپر گواہ بن کے آئے گا۔ اور اسی لیے جو ہے وہ ہم بار بار یہ کہتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، آقا اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ عرضی ہے ان کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ ہماری یہ عرضی جو ہے وہ قبول فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی بھی ہمارے نامہ یا مال نہ کھلیں، اور ورنہ جو ہے وہ شرم سے سر اٹھانے کی بھی ہمیں جو ہے وہ فرصت، کیا میں کہتا ہوں شرم سے ہم جو ہے وہ ادھر بھی مر جائیں گے اگر ہمارے نامہ یا مال ان کے سامنے کھل گئے۔ وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا رؤوف ہے، وہ رسول کتنا محبت کرنے والا ہے، جو آخری وقت میں بھی اپنے امتیوں کو نہیں بھولا۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، کاوش کرنی چاہیے۔ تو یہ وہ آیات بینات ہیں جن کو ہم نے سنا، اور آخری آیت مبارکہ آیت نمبر 42 پڑھ کے ہم اپنا رکوع ختم کرتے ہیں۔ تو جو ہے وہ 5ویں پارے کا 6واں رکوع مکمل ہو جائے گا، اور تیسرا رکوع جو ہے وہ اس سورت کا مکمل ہو جائے گا۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ یومئذ اس روز، یود خواہش کریں گے، تمنا کریں گے، الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول اور رسول کی نافرمانی کی، لو تسوی بهم الارض کہ اے کاش انہیں دبا کر ہموار کر دی جاتی پر زمین۔ اب وہ خواہش کریں گے کاش دنیا میں ہی ہمیں جو ہے وہ دبا کر مار دیا جاتا۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا اور نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بھی بات، یعنی اللہ سے کوئی بات نہیں چھپی رہے گی۔ وہ اس دن بھی خواہش کریں گے کہ ہمیں جو ہے وہ زمین ہموار کر دی جائے، ہمارے اوپر دبا دی جائے، لیکن ہمارے کرتوت نہ کھولے جائیں، ہمارے نامہ اعمال نہ کھولے جائیں۔ اور یہاں پر وہ لوگ جو بڑے تمطراق سے اطاعت رسول کا انکار کرتے ہیں، تو انہیں پتہ چلے کہ رسول کے نافرمانوں اور اس کی سنت سے سرکشی کرنے والوں کی قیامت کے دن کیا حالت ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے وہ چاہیں گے کہ زمین ان پر دبا دی جاتی، ہموار کر دی جاتی، لیکن ان کا حساب نہ ہوتا۔ اور اللہ فرماتا ہے ولا یکتمون اللہ حدیثا اور نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات۔ ہر بات اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے۔ یہ وہ آیات بینات ہیں جن کو آج جو ہے وہ ہم سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیات بینات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پیغام بیٹے اپنے انداز میں آگے پہنچائیں، آگے پھیلائیں، تاکہ بخل کے درجے سے ہم کم از کم نکل تو جائیں باہر، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رضا کی طرف جو ہے وہ نکلیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کے تصدق سے
جو ہے وہ کامیاب فرمائے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے دور رکھے، دل کی دنیا کو آباد رکھے، دل کی دنیا کو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے جو ہے وہ روشن اور منور کر دے، اور اس قرآن پاک کی تلاوت کے سب کے جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج بھی صرف یہی ایک کلاس ہوگی، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔